السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آپ سب کے فیوریٹ رائٹر زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ خوبصورت ناول میں پھر بھی تم کو چاہوں گا کہ ایپیسوڈ نمبر 15 کی ایک چھوٹی سی سنیک پیک کو لے کر۔ تو دیر کے بنا جلدی سے آتے ہیں سنیک پیک کی جانب۔ کچھ بول کیوں نہیں رہی ہو؟ اپنے سر کے نیچے ایک بازو کا تکیہ بنا کر یزدان نے دوسرے ہاتھ سے انم کے چہرے پر آتے ریشمی زلفوں کو انگلیوں کے پوروں سے ہٹایا تھا۔ محبت کی باریکیوں سے بھگا مہتاب چہرہ زوپشاں ہوا، اور وہ اس چہرے کے ہر نقش کو نگاہوں سے چومنے لگا تھا۔ کالی آنکھوں کی چمک ہیرے کی چمک کو بھی پھیکا کر رہی تھی۔ گلابی گالوں پر سرخی کے رنگ، لبوں کی بے تحاشا سرخی اسے بہکانے کی کوششوں میں مصروف ہو جاتے تھے۔ کیا بولوں؟ انم نے مخمور آنکھوں سے پلکوں کی چلمن اٹھائی۔ اسی طرح اس کے چہرے پر انگلی پھیرتے ہوئے کالی آنکھوں میں محبت کا ایک جہاں آباد تھا۔ یزدان کے لب مسکراہٹ میں پھیلے۔ کچھ بھی، بس بولتی رہو، اور میں سنتے ہوئے تمہاری ناک میں سجے موتی کی چمک سے اپنے دل کو سرشار کرتا رہوں۔ جو ہاتھوں کی انگلیاں اب تک اس کے نم سے بالوں کو چھو رہے تھے، اب وہ چہرے سے لبوں کا سفر طے کر رہی تھی۔ بار بار چمکتا ہوا وہ موتی یزدان کے دل میں بے قراری کی موجیں دوڑا رہا تھا۔ صرف سوچا تھا کہ وہ جب تیکھی سی ناک پر سجے گا تو وہ اس نگ سے مسحور ہو جائے گا، پر یہ نہیں معلوم تھا صرف مسحور نہیں ہوگا، اس موتی سے سج اٹھا چہرہ اسے بے قراریوں کے سمندر میں کھینچ کر غرق کر دے گا۔ اتنی دیر سے پہن کر گھوم رہی تھی اور آپ تھے کہ دیکھ ہی نہیں رہے تھے۔ اپنے چہرے کو ذرا سا اونچا کر کے اس نے منہ بناتے ہوئے یزدان کی بے قراری کو ہوا دی تھی۔ کالی آنکھوں میں عجیب سا سکون ہلکورے لے رہا تھا، اور اعضائے بدن کیف آور کسل مندی سے مغلوب تھے، اور آنکھیں اسی کیفیت کے زیر اثر آواز میں اب بھی خماری ٹوٹ رہی تھی۔ یزدان کا دل بہکا، اور جس ہاتھ سے وہ انم کے بال نرمی سے چھو رہا تھا، اسی ہاتھ میں انم کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اس نے انم کے چہرے کو اپنے چہرے پر جھکا دیا۔ شکر مناؤ اس وقت نہیں دیکھا تھا، ورنہ تم اس کمرے سے نکل کر سب کا سامنا کرنے سے ہر روز گھبراتی۔ بھوری آنکھوں کی سرمستی میں مانی خیز سی چمک نے انم کے چہرے پر سرخی کے رنگ انڈیل دیے۔ پلکیں پٹ سے گری اور لبوں پر شرمگی مسکراہٹ کا تھرکنا۔ تمہاری ان اداؤں پر میرا عشق تمہیں پکار رہا ہے، یا میری سانسیں، مجھے نہیں معلوم، پر جو بھی ہو، ان لمحوں کی خوبصورتی کو میں اپنی روح میں اتار لینا چاہتا ہوں۔ ریشمی بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر وہ انم کے چہرے کو جھکاتا، پھر سے اس کے لبوں کو دہکا دینا چاہتا تھا کہ انم نے تیزی سے اپنی ایک ہتھیلی اس کے گرم لبوں پر رکھ دی۔ اب نہیں، مجھے کیا سچ میں صبح روم سے نہیں نکلنے دیں گے؟ حیا سے لرزتی آواز میں وہ آنکھوں میں منت بھرے یزدان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ یزدان نے اس کے بال چھوڑے اور انم کے ہاتھ اپنے ہونٹوں سے ہٹا دیے۔ یہ تمہارا اپنا پرابلم ہے، تم جانتی ہو میں اپنی کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ زیر لب مسکراتے یزدان کو انم نے آنکھیں پھیلا کر دیکھا۔ میرے لیے آپ اتنا نہیں کر سکتے؟ شکوہ کرتے ہوئے منہ بھی بنا لیا۔ تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تم جان جاؤ نا تو مجھ سے خوف کھانے لگو گی۔ اف، یہ یزدان کی آنکھیں! انم کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہوئی۔ تیزی سے وہ نگاہیں جھکا لیتی کہ انم، یزدان، ولف کی آنکھوں میں دیکھنے کا حوصلہ پیدا کر لو۔ یزدان نامی درندے کی آنکھوں میں صرف تمہارے لیے نرمی چھپی ہے، اسے صرف تم ڈھونڈ سکتی ہو، وہ اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اور انم نے پلکیں کھول کر بھوری آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ آپ مجھے ڈرا نہیں سکتے، میں جانتی ہوں یہ جو ولف صاحب ہے نا، میرے عاشق ہیں۔ مشکل تھا مگر اس کے دل کی ملکہ تھی، تو ہمت کر کے ان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہوئے اس نے یزدان کو ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ وہ سر تکیے پر گرا کر ہنس رہا تھا۔ دیکھا میں کتنی بہادر ہوں؟ وہ اپنی چھوٹی سی ناک سکیڑ کر اتر آئی اور وہ موتی چمک اٹھا۔ یہ موتی مجھے بہت تڑپا رہا ہے۔ جذبات کے طوفان پھر سے اس کی آنکھوں میں رنگ دکھانے لگے تھے۔ اس سے پہلے کیا میرا چہرہ آپ کو اچھا نہیں لگتا تھا؟ خوشی سے لرزتی آواز کی تہ میں خمار کی لہریں بہہ رہی تھیں، بہت آہستہ آہستہ، بہت ہلکے ہلکے، جس میں مسکراہٹ کی ملاوٹ بھی تھی، جس میں چھپی ہنسی کے پیچھے گھنگرو سے بچ رہے تھے، جس میں نشہ بھی کھلا ہوا تھا۔ یہ چہرہ تو اتنا ستاتا ہے مجھے کہ میرا دل کہتا ہے کھا ہی جاؤں اسے۔ یہ آنکھیں، یہ ناک اور یہ لب تو… اس نے ذرا سا چہرہ بڑھا کر اسی طرح دانت کچکچاتے ہوئے منہ کھولا جیسے سچ میں آج اس کو لبوں کو کھا ہی جانا چاہتا ہوں۔ یزدان! وہ ڈر کر پیچھے کی طرف ہوئی اور یزدان نے ہنس کر تکیے پر دوبارہ سر گرا دیا۔ مجھے بھی آپ کا چہرہ اور خاص طور پر یہ داڑھی اور بال بہت ستاتے ہیں، تو میں کیا کروں؟
گلابی سی ہوتی آنکھیں شرارت سے چمکیں اور اس نے انم کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے کھینچ کر اپنے چہرے کے قریب کر لیا۔ ناک سے ناک مس ہوئی اور لبوں سے لب ٹکرائے، ایک تیز سہرن سی دلوں میں اتر سی گئی۔ آئی ڈونٹ مائنڈ، تم بھی کھا لو، تم پر تو اپنا قتل بھی معاف کرتا ہوں۔ چہرے پر آ گئے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے اس کے ہاتھ انم کی گردن کے پشت پر سرسر آئے۔ پوری آنکھوں میں محبت کے سینکڑوں چراغ روشن سے اس کی آنکھوں کا جادو انم کو دیوانہ وار اپنے قریب کھینچ رہا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو ناول کی 15th ایپیسوڈ کی گلمپس؟ میں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔